الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ آخری عشرہ وہ ہے جس میں وہ ایک رات ہے جس کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، صرف 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ قرآن میں کسی جگہ ایگزیگریشن، مبالغے نہیں ہیں۔ 1000 مہینے کہا ہے تو اس کا مطلب 1000 مہینے، تو اس کے ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months۔ 80 سال سے جس کی عمر کراس کر جاتی ہے اسے کہتے ہیں بہت اچھی عمر پائی۔ کسی کو اگر 80 سال سے اوپر کی عمر ملی ہو اور زندگی کا ہر لمحہ بندگی میں گزرا ہو، کیسے ممکن ہے یہ؟ بچپن گیا نہ پہلے، شریعت کے احکام تو فرض ہونے شروع ہوئے بالغ ہونے کے بعد سے۔ تو اگر 80 سال سے زیادہ کی عمر تھی، مان لیجیے 90 سال تھی، تو اس میں سے ایک 15 سال تو نکال دیجئے، ویسے 12-13 سال نکال دیجئے، اب 75 سال بچے۔ اس میں سے سونے کے نکالیے، نیند کے 1/3 نکال دیجئے، اس میں سے سونے کے 25 سال نکل گئے۔ کھانا پینا ہے، روزی کمانا ہے، زندگی کے اور معاملات ہیں، آدھا اس کا اور نکالیے، کتنا بچا اس کے اندر؟ 12-12.5 سال بچے۔ بندگی اگر ہر لمحے کرے گا تو اتنی کرے گا، لیکن کہا 83 سال 4 مہینے کا مطلب وہ سارا حصہ، چاہے وہ جب سے پیدا ہوا تھا، جب انتقال ہوا، سونے جاگنے کا ہر لمحہ، اس سے یہ ایک رات افضل ہے۔ صرف 83 سال 4 مہینے اگر کوئی اچھی بندگی کرے تو وہ اس کی کل ملا کے 10-12 سال کی بیٹھے گی۔ جب یہ کہا کہ 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے، تو اس کا مطلب کسی نے پیدا ہوتے ہی شروع کر دیا، رات دن ہر لمحہ، یہ پورے سال، یہ پورا، اس کے ہر لمحہ 83 سال 4 مہینے کے، ان سے یہ ایک رات افضل ہے۔ یعنی اگر عمریں لگائیں کہ اتنی عبادت یا اتنی بندگی کتنے سالوں میں ملے گی، تو 1000 سال کی عمر چاہیے، تب اتنی ملے گی عبادت کی اور بندگی کی 83 سال سے۔ تو یہ ایک دن نہیں، ایک دن رات نہیں، 24 گھنٹے نہیں، ایک رات، یہ ایک رات ان 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے عظمت کا اس کی؟ اور اس رات کو اللہ نے تقدیر کی رات بنا دیا، کہا لیلۃ القدر۔ انڈیویجولز، انسانوں کی ذاتی انفرادی بھی تقدیر کی، کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تمام امور کے ساتھ میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سارے امور کے ساتھ میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، سال بھر کا بجٹ آتا ہے، سال بھر کی تقدیرات۔ اور یہ تو انڈیویجولز کا ہے، قوموں کی تقدیر، قوموں کے عروج و زوال۔ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ دنیا میں کیا حالات ہیں؟ وہ جہاں بہت دولتیں تھیں، وہ لوگ اب سب غریب ہو رہے ہیں واپس۔ جہاں ریل پیل تھی، اب اکانومی اب کمزور ہو رہی ہے بہت۔
دوبارہ شروع ہو گئی ان کی اپنی غلطیوں سے، اپنی پالیسیوں سے، اور چاروں طرف وہاں پر بھی ان کی فوجیں دوسروں کی پڑی ہوئی ہیں اور چاروں طرف سے گھراؤ ہے۔ آپ کے یہاں ہندوستان میں گھراؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے قوم کا گھراؤ۔ قوم کا ابھرنا کیسے ہوگا؟ قوموں کے عروج و زوال جس سے ہوتا ہے، قوموں کا ابھرنا جس سے ممکن ہے، وہ نسخہ وہ اس رات میں نازل ہوا قرآن۔ اس لیے عظمت ہے اس رات کی، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اتنی عظیم رات کو سو کر مت گنوا دیجیے گا کوئی۔ اور 5 راتیں ہیں یہ، ان میں سے کوئی ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات بتائی گئی، دکھائی گئی، لیلۃ القدر، اور پھر اللہ نے بھلا دی۔ اللہ نے بھلا دی۔ اللہ نے جسے نبی کو بھلا دیا، نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بھلا دیا، اللہ نے جسے بھلا دیا وہ کسی صحابی کو معلوم ہو جائے گا ڈائریکٹ، وہ کسی ولی کو معلوم ہو جائے گا ڈائریکٹ، وہ آپ کے علماء کو معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر کون کہتا ہے کہ 27ویں ہوتی ہے؟ یہ کیوں 27ویں کا زور ہے سارا؟ نہ عبداللہ ابن مسعود کو معلوم ہو سکتا ہے اگر نبی کو بھلا دیا گیا، نہ ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو سکتا ہے اگر نبی کو بھلا دیا گیا، اور نہ آپ کے علماء کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت چانس ختم کر دیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں۔ ہے اللہ کی حکمت یا اللہ کی مصلحت جس کی وجہ سے ایک رات کے بجائے اللہ نے کہا یہ 5 راتیں ذرا سا بڑھا دیا، ان 5 میں محنت کر لو، ان میں سے تمہیں مل جائے گی، تب کر لو گے۔ اور ان 5 کی محنت کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ ہوتا ہے 27ویں ہے، 27ویں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ مجھے بھلا دیا اللہ نے۔ تو یہ آپ 20% چانس آپ کے پاس رہتا ہے، 80% کھو دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک بھی نہ جائے۔ آپ کی تقدیر کی بھی ہے، اللہ سے مانگے، اور اس سے اور آگے کی بات، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مانگنے کی، جس کے اوپر زیادہ توجہ ہے آپ کی اور زیادہ دل للچاتا ہے۔ کہیں کچھ پریشانیاں ہیں، کہاں اس پریشانیوں کا حل مانگیں، کچھ پیسے اور کاروبار جو ہے وہ بڑھانے کے، اس کو مانگ لیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس شب میں جاگی ہوں، میں اس شب کو حاصل کروں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا معافی مانگو، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے سکھائی، اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ تو خود سراسر معافی ہیں، اور معافی کو آپ پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، تو مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ پھر آپ کو مانگنا ہے تو اللہ سے یہ کیا کیا چیزیں مانگیں اسے ضرور مانگیں۔ کہا ہے کہ انسان کو، آپ کو جلد باز ہیں، جو چیزیں قریب کے منافع کی وہ زیادہ پسند ہیں، لانگ ٹرم گین کا خیال کم ہے۔ ورنہ آپ کو مانگنا ہے تو اللہ، یہ معافی بھی اسی کا حصہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگیے، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے مانگیے خود۔ لیکن انسان کے اندر، انسان کی مزاج میں یہ ہے کہ نہیں، ہمیں فوراً جس طرح کی ضرورتیں محسوس ہو رہی ہیں، بھئی یہ آ جائیں، اسے لے لیں، اس کو مانگیں۔ اس مزاج کا لحاظ رکھا ہے اللہ نے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہی مانگیے۔ لیکن اس مزاج کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ قرآن شریف میں کتنا بار بار، کتنی کثرت سے جنتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ صرف ایک جگہ کہا، جنت کا ذکر کر کے
کہ ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے وہ جنتیں ہیں جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی، اور پھر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان سب سے اللہ کی رضا تو ان سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ ان سب جنتوں سے یہ صرف ایک جگہ کا ہے قرآن میں، یعنی وہ جو ان سب سے بڑھ کر ہے، کہا یہ تھوڑی مانگیں گے، یہ تو جنت ہی مانگیں گے لوگ۔ تو رکھا اس کا الاؤنس آپ کے مزاج کا کہ اس کی بار بار تفصیلات کی، اس کی وجہ سے نیکیاں کر لو، ورنہ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، صرف اللہ کی محبت میں کرتے، یہ ہے اونچا درجہ۔ لیکن وہ کرو گے تب بھی جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر ملیں گی نا۔ تو پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگیں، اپنی اور ضرورتیں بھی مانگیں، لیکن رات میں رہیں حاضر، پھر اس وقت سوتے نہیں رہ جائیں۔ ایمان لانے سے تصور یہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، دنیا سے تو کرتے ہیں نفرت، گھن کھاتے ہیں، تو دنیا انہیں نہیں ملتی، یہ تو کہیں کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں اگر اللہ والے ہوتے ہیں، اور بس وہ دانے گھما رہے ہوتے ہیں اس کے تسبیح کے، باتیں کم کرتے ہیں لوگوں سے، بہت کم دنیا سے نفرت کرتے ہیں، بہت مشہور ہو جائے گا کہ ولی ہے اللہ کا۔ قرآن مخالفت کرتا ہے اس تصور، روز دعا کرتے ہیں آپ، سکھائیے آپ کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ قرآن نے کہا کہ کون ہے جو زینت کو حرام کر رہا ہے لوگوں کی؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو، ان سے کہو پوچھو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے، زمین سے حرام کون کر رہا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے، یہ قیامت میں صرف انہی کے لیے ہوگی، دنیا میں تو ان کے لیے بھی ہے ایمان والوں کے، قیامت میں صرف ان کے لیے۔ تو یہ تصور غلط ہے کہ اس سے دنیا جاتی ہے، اور یہ بار بار کہا ایمان تو ہو، مانے تو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر شہر والے، بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے دروازے برکتوں کے، آسمان سے اور زمین سے ابلنے لگتی برکتیں۔ اب اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے بستی والوں کے لیے، تو پھر ایمان کہتے ہیں ایمان والے، پھر ایمان یا تقویٰ نہیں ہے، اور اصل میں تو اس بات پر ہی ایمان نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہوئے تو ہمیں یہ ملے گا۔ وہ ایمان لانا تو بات کی بات ہے، اس بات پر ایمان پورا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو یہ ملے گا، یہی ملے گا اسی دنیا میں، آخرت کی بات نہیں۔ قرآن نے یہاں کے لیے کہا کہ ہم برکتیں، دروازے کھول دیں آسمان کے برکتوں کے، اور زمین سے برکتیں ابلنے لگے۔ یہاں کی دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رہے، قوم نے ناشکری، قرآن شریف میں ہے کہ اللہ سے فریاد کی پھر کہ اپنی قوم سے میں نے کیا کیا کہا، اس میں بتایا کہ میں نے یہ کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ ہے غلطیوں کو ڈھکنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے جب تم استغفار کرو گے بارشیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں اور اولادوں کو تمہارا مددگار بنا دے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے ذریعے۔ یہی ذرائع ہیں، انہی کو ایک جگہ کہا قرآن شریف نے، انہی دونوں کو، مال اور اولادوں کو۔
کچھ لوگوں کے لیے ان کے لیے کہا کہ اللہ کا ارادہ تو ان کے لیے ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کے مار و اولاد ہی کو ان کے لیے عذاب بنا دیں یہیں اسی دنیا میں. تو اللہ چاہے تو انہیں مال کو عذاب بنا دے یہیں اسی دنیا میں، اولادوں کو عذاب بنا دے یہیں اسی دنیا میں. اللہ چاہے تو ان کو آپ کا مددگار بنا دے یہیں اسی دنیا میں، آپ کے مال کو اور آپ کے اولادوں کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کرو استغفار، بارشیں ہوں گی تمہارے لیے برکت کی، اور تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے برکت بن جائیں گے، ان سے یہ تمہارے مددگار بن جائیں گے بجائے عذاب بننے کے. استغفار کرو. یہ نسخہ کیا بتایا تھا؟ استغفار کرو. نبی نے اپنی قوم سے کہا. اور کہا کہ اس کے یہ کرو، اور پھر اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے یہاں باغ ہیں نہریں جاری کر دے گا، استغفار کرو. تو یہ ہے یہاں دنیا میں برکتوں کا یہ نسخہ بتایا. حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ میں نے بتایا تھا اپنی قوم کو، نہیں کیا انہوں نے، آپ کریے. لیکن وہ پھر وہی دانے لے کے کوئی مالا کے مت بیٹھیے گا کہ آپ کے صبح شام 3 تسبیحیں پڑھ لوں استغفر اللہ کی، 4 پڑھ لوں، 10 پڑھ لوں. یہ زبان ہلانا خالی استغفار نہیں ہوتا ہے. جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو ڈھک دے، اس کا بدلہ نہ دے. قرآن نے کہا نا، یہ بھی اللہ نے فرمایا یہاں تمہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، تمہارے فیصلے کہیں پر کہیں عمل کہیں ایکشن غلط ہوتے ہیں اس سے آتی ہیں. اور پھر اللہ اگر اس کے یہ برے نتائج روک دے، کر تو لی تھی غلطی لیکن اللہ نے روک دیے برے نتائج، تو پھر نہیں آئیں گی مصیبتیں پریشانیاں. یہ استغفار ہے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ذہن کے اندر حاضر ہو، مطلب حاضر ہو ایمانداری کے ساتھ میں، اور جو سچ مچ ہو گئی ہیں وہ غلطیاں بھی ذہن میں ہوں، ورنہ کتنی وہ ہو گئی جو ہمیں معلوم نہیں اور جس کے برے نتیجے آنے ہیں. تو اللہ سے دعا کر لیں پہلے تو ان کو یاد کر کر کے کہ کیا ہو گئی تھی غلطی ہے اللہ، اس کا ہمارے سامنے برا نتیجہ نہ آئے. یہ استغفار ہے. اور پھر یہ کہ اللہ جو اے مالک، جو ہمیں علم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو گئی ہیں غلطیاں اور اس کے برے نتیجے آنے ہیں، انہیں بھی روک دیجئے، ان سب کو بھی روک دیجئے. تو پڑھیں تو اگر آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی بہت زیادہ پڑھنے کے بجائے استعداد ذہن میں حاضر ہو کر کے کہہ کیا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جلدی 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 کچھ آپ اس کے اندر رٹ رہے ہیں زبان سے. اب یہ نسخے تو بتائے ہوئے اللہ کے ہیں، اللہ کے کلام میں ہیں. پھر ایک بات اور خالی، اب آپ نے کی استغفار کیا، ذرا سا جیسے سمجھایا تھا یا جیسے سمجھ میں بھی آ گیا تھا ویسے کر لیا 3 دن، اور چوتھے دن کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ یہ صرف اس لیے کیا تھا یا نہیں، اگر اللہ سے واقعی دل لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، سچ مچ تڑپ تھی یا یہ کچھ مانگنے کے لیے کیا تھا خالی، تو ٹیسٹ بھی تو ہوگا کچھ. یہ صاحب کر لیا، لائیے اب کدھر ہے جو آپ نے کہا تھا برکتیں آ رہی ہیں. ایک بات ہے، یہ اصول بھی عام بتایا ہے قرآن میں، جلدی مت کرنا. انسان کی فطرت میں رکھی ہے اللہ نے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے جلدی، ہمیں قریب کا نفع مل جائے، جلدی والی چیز مل جائے، لانگ ٹرم جس سے واقعی آگے فائدے ہو. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں نام لے لے کر، یہ کرا دے میرے لیے، اور وہ نہیں کرایا اللہ نے. اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں کرایا، اس لیے کہ وہ جسے آپ مانگ رہے ہیں وہ بنیاد بن جاتا آگے کی تباہی کیا. اور آپ سمجھ رہے ہیں اچھا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت اچھا بھی ہو اور آگے کی تباہی کی بنیاد بننے جا رہا ہو. تو نہیں دیا اللہ نے. تو کہہ کر ایسے مانگنا جو ہے وہ کہا جلدی مت کرو، لانگ ٹرم گین سوچنا. یہ ایک اصول پرماننٹ بتا دیا قرآن شریف میں. کہا جو لوگ من کانا یرید العاجلۃ، جو جلدی چاہتا ہے نا، جلدی والا مل جائے، تو
اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم دے دیتے ہیں، ہاں جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ان میں سے، یہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو، لیکن زیادہ تر کو دے دیتے ہیں ان میں سے، وہ جب اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس جلدی والا مل جائے۔ ثم جعلنا لہم جہنم، اس کے بعد آگ ہے ان کے لیے، نقصان ہی نقصان ہے، پھر جلتے رہیں گے زندگی بھر، ذلیل بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، مایوس بھی ہوں گے، اور یہ اس وقت کا چاہ رہے تھے کہ جلدی فوراً مل جائے نفع۔ اور ومن اراد الآخرۃ، جس نے لانگ ٹرم گین کی بات کی، یہ نہیں کہ بالکل فوراً، اس کے لیے کچھ بنیادیں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آگے جا کر ملیں گے لانگ ٹرم گین کی۔ اب آگے کچھ شرطیں ہیں، خالی ایسے ہی نہیں، وسعی لہا، ارادہ کیا، وسعی لہا سعیہا، کوششیں بھی صحیح ڈائریکشن میں کی اس کے لیے، کچھ کوششوں میں وقت لگے گا۔ وہو مومن، ایمان بھی پورا ہو اللہ کے اوپر، اس بات کے پھر اب یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ملے گا۔ مومن بھی ہوگا مطلب خالی یہی نہیں کہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، اس بات پر ایمان بھی ہو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے تو ملے گا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، وہ ہیں جن کی یہ کوششیں یا ایفرٹس اللہ کے یہاں قبول کی جائیں گی، ملے گی لانگ ٹرم گینز۔ اب آرام سے، بہت اوسط درجے کی کسی کی بہت آرام سے زندگی گزری، کچھ پریشانیاں آ گئیں، اب وہ پڑھنے شروع کیے، کچھ وظیفے ان سے پوچھے، کچھ دعائیں ان سے پوچھی، کچھ عمل ان سے معلوم کیے، اب وہ صبح سے رات تک اب اس کی پڑھائی چل رہی ہے، کام وام چھوڑ دیا، اور ارے وہ کام تو اصل تسبیح تھی، اللہ کا فضل بھی مانگتے، اصل تو وہ محنتیں یا کوششیں تھی جس کا نتیجہ ملنا تھا، اور اللہ کا فضل مانگتے رہے۔ یہ تو بار بار لگاتار کوشش، جسے کہتے ہیں صبر، صبر کا مطلب ڈٹے رہنا، استقامت۔ یہ تغرے لگا لیتے ہیں نا لوگ گھر میں، ان اللہ مع الصابرین، اور سمجھتے ہیں یہ تغرے لگانے سے کچھ مل جائے گا، وہاں گھر کے اندر لگانے سے۔ اچھا ہے لگا لیں آپ، اس لیے لگا لیں کہ وہ نظر پڑتا رہے گا تو ذہن میں آئے بات۔ ہمارے استاد اس کا ترجمہ کرتے تھے، ویسے ترجمہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ترجمہ اس کا کرتے تھے، صبر کرنے والوں کا انعام اللہ خود بن جاتا ہے۔ اور صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو، استقامت اختیار کرنے کو، اسٹیٹ فاسٹنس کو۔ صبر اسے نہیں کہتے روئے پیٹے نہیں، چلائے نہیں، اردو میں کہتے ہیں، عربی میں صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو۔ ہوا ایک نقصان، پھر ایفرٹس ہیں لگے ہوئے، پھر ہوا ان کا کسی، یہ بیچ میں چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کچھ مرتبہ، لیکن اسے دیکھیں کہ لگے رہیں، ہاں صحیح ایفرٹ، دیکھیں غلطیاں کہاں ہوئی تھی، پھر آگے نہ ہو۔ لیکن پہلی دفعہ میں دھپ ہو گئے، بیٹھ گئے، پھر کچھ نہیں ملے گا کبھی۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ مطلب پھر اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے۔ تو یہ پیشنس بھی ہو، پھر یہ پیشنس ہو تو وعدہ ہے اللہ کا کہ جس نے بھی لانگ ٹرم گینز کے لیے پلاننگ کی، پھر دوسری بات کیا، اس لیے صحیح کوشش کی، اور تیسری ہے کہ اللہ پر پورا ایمان ہوا کہ اب ہوگی کامیاب۔ اگر کوئی سیٹ بیک، ایک چھوٹا موٹا جھٹکا آیا تو پھر لگائیں گے ایفرٹ، یہ ہوگی، یہ ایمان بھی ہو بس آیا۔ اب یہ باتیں تو قرآن نے کہی ہیں، آپ میں سے یقین کتنوں کو ہے؟ یقین ہوتا ہے تو عمل کرتے ہیں، تو اصل میں تو کہتے ہیں ایمان ہے، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے، تقویٰ ہو جائے تو برکتیں نازل ہوں گی، اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ ہو جاتے سب کے ٹھیک۔ ایمان ہونا تو ٹھیک الگ بات ہے، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ایسا ہو، اللہ نے کہا ہے تو ہو جائے گا، ہم استغفار کریں گے تو برکتیں شروع ہو جائیں گی، اس پر نہیں ہے ایمان۔ تو پھر تو یہ ہے کہ پہلے تو ایمان درست، اس کے بعد یہ سارے نسخے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں بتائے، تو پھر اللہ نے بتائے ہیں تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی ذرا سے بھی چوک ہو، یہ تو 100% درست ہونے ہی ہیں۔ یہ شرط رکھ دی نا تمہارا ایمان بھی ہو اس پر کہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور صحیح ہے۔ اور ایمان کے لیے کوشش کیجئے کہ اللہ سے کانٹیکٹ اور رابطے ہوں، یہ خالی زبانی پڑھنے کی چیزیں نہیں ہوں، نماز سمیت۔ یہاں مسجد میں نہیں ممکن ہوتا،
اپنے گھروں میں جب جائیں سنت نفل پڑھیں، کوئی زیادہ تر وہیں پر پڑھیے گھروں میں، افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہوگی، یہاں پر ابھی شروع میں عادت نہیں ہے تو کنسنٹریشن اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کے یا نیت کرنے کے بعد ابھی شروع ہی کچھ مت کیجئے، ابھی نیت اللہ اکبر بھی مت کہیے جب تک تھوڑا سا یہ ذہن حاضر نہیں ہو جائے کہ اس وقت اللہ کے سامنے ہوں، کچھ حضوری کا تصور تو آئے۔ خالی ایسے ہی پڑھ کر چلے گئے، کچھ پڑھنا کیا چیز ہے؟ بندگی تو ملاقات کو کہتے ہیں بھائی، تو کچھ تصور تو آئے موجودگی کا۔ اتنا جب تک نہیں ہو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند باندھیے کہ 2-3 منٹ لگ جائیں تو لگ جانے دیجیے، شروع ہوتے میں ہو جائے گا 2-3 منٹ میں۔ آنکھیں کھول کر نہیں ہو تو آنکھیں بند کر لیجیے گا، ایسا تصور ہو کہ اس وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، بس ساری کائنات کا مالک میری حیثیت کیا ہے، اس وقت اس کے سامنے ہوں۔ پھر وہاں سے شروع کریں، اور اتنی چیزوں کے تو مطلب آپ کو معلوم ہونے ہی چاہیے جو 20 سال 25 سال 30 سال سے روز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں، دن میں بہت بار پڑھتے ہیں، نماز میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ روز پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں نماز میں؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد التحیات، یہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ روز بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے معنی اکثریت کو نہیں معلوم۔ بڑی عجیب بات ہے، بہت شرم کی بات ہے، اتنے کے تو مالے آپ کو معلوم ہو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کم سے کم یہ ہو کہ بھائی عربی نہیں آتی، باقی قرآن شریف کے کہیں جو چھوٹی ایک سورت ملائی جاتی ہے وہ تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے نہیں معلوم، باقی کے تو سب کے معلوم ہونے ہی چاہیے۔ بس یہ جو 20 سال سے جو لگاتار آپ دن میں کئی بار 25 سال سے 30 سال سے رٹ رہے ہیں، اس کے میننگ نہیں معلوم۔ جس کے یاد کرنا چاہتے ہیں 3 دن میں کر لیتے ہیں، اس کے 30 سال میں نہیں یاد ہوئے، تو یہ بھی تو معلوم ہو کیا کہہ رہے ہیں۔ خالی ایسی زبان سے رٹنا تھا، کیفیات کیا پیدا ہوں گی؟ اس کے ساتھ میں ہو تو پھر اس کے بعد ملاقات کے بعد ایمان آئے گا نہیں، ایمان کی کیفیت ہی نہیں آئے گی۔ اور ملاقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان والوں الصلاۃ معراج المومنین، یہ صلاۃ یہ نماز ایمان لانے والوں کی اللہ سے ملاقات ہے۔ تو خالی کوئی محاورہ ہے یا نعوذ باللہ انہوں نے کوئی مبالغہ کر دیا تھا، کہہ دیا تھا؟ سچ مچ ہے ملاقات، لیکن آپ کرنا تو چاہیں، کوشش تو کریں۔ ہلکا پھلکا بھی ہوا نا تو دعائیں بھی لگنے لگیں گی، ایمان بھی آنے لگے گا۔ اسی نماز کے بعد وہ چاہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا اور سلام پھیریں گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی، محسوس ہوگا آیا کچھ ایمان۔ ابھی تو سمجھتے ہیں اس دن محسوس ہوگا آج آیا کچھ۔ یہ کچھ دن رمضان کے رہ گئے ہیں، بہت آخری بابرکت دن عشرے کے۔ اس میں ایک تو وہ 5 راتیں مت چھوڑیے گا، جن میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، 21ویں شب یعنی 20ویں روزے کے بعد، 21ویں شب 23 25 27 اور 29۔ اور دوسرے یہ جو چند دن رہ گئے ہیں بھی، کوئی 12 دن رمضان شریف کے، ان کے اندر جو نمازیں آپ گھر پر جا کر پڑھیں، یہاں مسجد میں ابھی شروع کے ابتدا میں والوں لوگوں سے نہیں ہو سکے گا، دھیان بٹے گا۔ آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی میں تصور کر رہا ہوں جب تک امام صاحب چلے گئے رکوع میں، تو آپ کو تو امام کے ساتھ کرنا ہے، لیکن آپ کی جو اپنی نمازیں ہوں، سنتیں نوافل، کچھ تو توفیق بڑھ جاتی ہے، کچھ نمازیں تو آپ کی بڑھتی ہیں رمضان میں۔ ابھی تراویح چھوڑ دیے، وہ پہلی تراویح میں تو 5 صفحے تھیں، اب ایک ہی ہے، بیچ میں 3 ہو گئی تھی، 2.5 ہو گئی تھی، اب ایک ہی چل رہی ہے۔ اب یہ ہلکے جو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس ہلکے کو چھوڑیں، آپ تھوڑا سا اتنا ہی کریں کہ جو 2 رکعت 4 رکعت نمازیں بھی جو تھوڑی تھوڑی تھی بھی جو نفل اپنے پڑھیں، اب وہ ذرا سا تنہائی میں ایسے پڑھیں کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو، اور پھر آنکھیں بند کر کے تصور چاہے کریں اس وقت میں اس کے حضور حاضر ہوں، ساری کائنات کا مالک، کچھ اس کی موجودگی کا تصور ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہے۔ اللہ اکبر کہتے وقت بھی خیال آیا کہ یہ ہے اللہ سب سے عظیم جس کے لیے میں اس وقت کھڑی ہوں۔ پھر وہ جنہیں معنی معلوم ہو سورہ فاتحہ یا کچھ اور کے تو کیا کہنے، ورنہ باقی کوشش کیجئے کہ آ جائیں۔ آپ کو نماز کے بعد محسوس ہوگا کہ ایمان آیا، تو دیکھیے اتنی چیزیں ہو گئی آپ کی کامیابی کے لیے۔ ایمان نہیں ہوگا تو تقویٰ بھی نہیں ہوگا۔ ایمان، تقویٰ،
معافی، استغفار، اور جلدی نہیں کرے. عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر، ظلم ہو رہا تھا. ان کا منہ پانی میں دبائے رکھتے تھے، پانی اندر پھیپڑوں میں جا رہا ہے، نکالنے نہیں رہے، ویسے بس سانس گھٹ جائے ختم ہو جائیں. بے پناہ تکلیف تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے تھے، دخل بھی نہیں دے سکتے، اتنے مجبور حالات وہ تھے. جو غیروں کی تکلیف کے اوپر جس کا دل کڑتا تھا، وہ جو حضور پر ایمان لانے کے لیے اس ایمان کی وجہ سے جس کو اذیتیں دی جا رہی ہیں وہ قریب سے جا رہے ہیں، دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کچھ بول نہیں سکتے، دخل نہیں دے سکتے، وہ قریب سے نکل کر جا رہے ہیں. تو حضرت عمار نے ذرا سا جب منہ نکالا تھا تو اس کے اتنا کہا کہ یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا. دل پر کیا گزری ہوگی؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ کہا عمار صبر کرو، تم جلدی کر رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو. آئے گا وہ وقت، آئے گا جب کامیابی تم سب کی ہوگی، جب حکومتیں تمہاری ہوں گی، جب تمہاری ہیبتیں ہوں گی، تمہاری عظمتیں ہوں گی. یہ تم جلدی کر رہے ہو. کتنے دن اس سے تکلیف جھیل رہے تھے. آپ کی زندگی میں ایک اوسط درجے کی زندگی، مطلب 70-75 سال کی، اس میں 2-3 سال سے کچھ تکلیفیں آ گئیں، کچھ پریشانیاں آ گئیں، 3-4 سال سے آ گئی مان لیجیے. اب وہ بہت سے وظیفے، بہت سی دعائیں وہ سب کچھ کرا لیں، تو کچھ تعویذ کرے، کچھ چیزیں پڑھنے پڑھا کے لیں، کچھ ہوا نہیں. تو اب کہتے ہیں کہ پھر اللہ جو ہے وہ سن ہی نہیں رہا ہے. پہلی بات تو یہ صحیح طریقے استعمال کیجئے. دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام 32 سال ہو گئے تھے حضرت یوسف کو گئے ہوئے گھر سے. بچے تھے 8 سال کے جس وقت ان کے بھائی لے گئے اور ان کو بیچ دیا، کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے بیچ دیا گیا بازار میں. 32 سال کے بعد آنکھیں جاتی رہی تھی بڑھاپے میں، اور اور کہتے تھے کہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. یوسف آئیں گے. اور حضرت یوسف کا کیا رہا تھا؟ 8 سال کے تھے، بھائیوں نے وہاں ایک کنویں میں ڈال دیا لے جا کر. ویسا اندھا کنواں تھا جس میں پانی نہیں تھا کہ یا مر جائیں گے یا ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی نکال کر لے جائے. انسانوں کی منڈی کے دن تھے جب انسان بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے. ایک قافلہ آ رہا تھا، وہاں رکا، بچے کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اچھا خوبصورت بچہ ہے، بیچ دیں گے. آگے مصر میں لے جا کے بیچ دیا بازار میں. آگے اللہ کو نبی بنانا ہے، بازار میں بک رہے ہیں، بولی لگ رہی ہے ان کی. جس گھر میں گئے جہاں پر غلام بنے، کیونکہ نیک تھے، صالح تھے، وہاں آزمائش جو ہے وہ اور طرح کی آئی کہ وہ غلامی اپنی جگہ، وہ عذاب ہو گیا وہاں پر رہنا ان کے لیے. اب جوان ہو گئے 8 سال سے، یہ 12-13 سال 14 سال گزرے ہیں، یہ 17-18 سال گزر چکے ہیں، 18-19 سال. اب اس کے بعد جیل خانے میں پہنچا دیے گئے. مصر کی عورتوں نے کہا یہ تو اس سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے اس آدمی کی وجہ سے ہماری. اور جو اونچی ہائی سوسائٹی کی تھی، ان کی سورس تھی، ان کے منسٹرز کے گھروں کی عورتیں تھیں، ان لوگوں نے سازش کر کے جیل بھیجوا دیا. جیل میں رہے 7 سال. اور پھر اللہ نے اس کے بعد ان سارے مراحل سے گزار کر پہنچایا اس جگہ جہاں جیل سے نکلتے ہی، سب سے پہلے جیل سے نکلتے ہی ایگریکلچر منسٹر بنائے گئے، اور اس کے بعد پھر منسٹریز کے ڈھیر لگ گئے ان کے پاس. پھر ان کو فائننس بھی ملی، ان کو کامرس منسٹر بھی بنایا گیا، انہیں سول سپلائز منسٹر بنایا گیا. انہیں وہ سب ایسا تھا کہ جیسے مصر میں سب سے پاورفل انسان وہی. لیکن یہ اسٹیٹس کہاں پہ ملا تھا کہ یہ 30-32 سال بعد ملا تھا. اور کسی اسٹیج کے اوپر وہ جس وقت وہ ان کے بھائی کنویں میں ڈال کر جا رہے تھے 8 سال کے، اس وقت ایمان کی یہ کیفیت تھی. یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتا ہے اللہ سے امید.
تو چیخے مارے، بچہ روئے اور کہے یہاں تو گئے ختم۔ 8 سال کے بچے نے یہ کہا، نبی تو نہیں تھے اس وقت، 8 سال کے بچے نے کہا کہ ایک دن میرے بھائی شرمندہ ہوں گے اس حرکت پہ، میں بتاؤں گا انہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ سے امید، یہ یقین ہے وہاں، یہاں یقینی موت ہے جہاں پر کہ ایک دن یہی بھائی جو ہیں یہ شرمندہ ہوں گے، اور اس دن میں انہیں یاد دلاؤں گا یہ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو اس وقت یہ یقین ہے، اور وہ پھر وہ ہوا، وہ پیش آیا 32 سال کے بعد۔ تو یہ یقین تھا جو یقین آخری طور پر پورا ہی ہونا تھا، پھر وہ پائیدار تھی، وہ پاور بھی اور وہ کامیابی جو تھی وہ اسٹیبل تھی، وہ پائیدار تھی، وہ وقتی ذرا سی دیر کی نہیں تھی۔ اور ادھر والد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ 32 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میں نہیں ہوں مایوس، تو یہ مایوسی نہیں آئے، مایوسی قریب میں نہیں آئے۔ ایمان کے لیے دیکھیے ادھر رمضان میں نمازیں کچھ کوشش کیجئے درست کرنے کی، پھر تقوی، اللہ سے محبت، ملاقات سے محبت بھی آتی ہے، ایمان، تقوی، معافی، مغفرت، اور جلدی نہیں کریں، یقین رکھیں اللہ کی ذات پر۔ اب یہ نسخہ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کو یقین ہو تو اس آزمائیے گا، نہیں یقین ہو تو ابھی سے ایمان اسی بات پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور بطور خاص آپ کے آخری عشرے کو قبول فرمائے، اور دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔